السلام علیکم فرینڈز. سب سے پہلے تو ایک بات یہاں پہ کر لیتے ہیں کہ جو لوگ نقل کفالے میں انٹرسٹڈ ہیں جائز یا ہنگر اسٹیشن میں، تو میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کو ایک آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جو تنخواہوں کا ہم سن رہے ہیں نا، کوئی 4,500 دے رہا ہے، کوئی 3,500 دے رہا ہے، اور کوئی 5,500 دے رہا ہے، کوئی 5,700 دے رہا ہے، یہ سب میں کام نہیں چلے گا ہم لوگوں کا. یہ لوگ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ میری یہ ویڈیو دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں. اس میں آپ کو پوری وہ بات بتا دوں گا کہ جس سے آپ کو پورا سین کلیئر ہو جائے گا کہ فلم کس طرف کو جا رہی ہے. تو سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ٹاپک کور کر لوں کہ جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں جائز میں ہنگر میں، آپ لوگوں کو فون آئے گا، آپ لوگوں کو فون نہیں آئے یہ ڈیم کیئر، فکر نہیں کریں. آپ جیسے کام کر رہے ہیں ویسے ہی آپ کرتے رہیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی فون کرتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں جی بالکل کرنا چاہتے ہیں، ویلکم، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو نوٹس میں لے لے گی اور اس کے بعد بند کر دے گی فون، پھر بعد میں آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے گا اس طرح سے. اس سے فائدہ ایک یہ ہوگا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ان کے کانٹریکٹ میں آنا چاہتے ہیں، ان کے نقل کفالے میں آنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو اسپیشل ٹریٹ دیں گے. انٹرنلی یہ اندر کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا آئے گا ہمارے پاس تو اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ نہیں ہو، اس کا یہ نہیں ہو، تو اس کا وہ نہیں ہو. وہ تھوڑا سا ٹریٹ دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، خیال رکھیں گے آپ کا، جب تک کہ آپ مکمل ان کے گھیرے میں نہیں آ جاتے، ان کی چال میں نہیں آ جاتے. ٹھیک ہے. دیکھیں فرینڈز، جب آپ سے یہ بات کی جائے گی نا کہ بھئی آپ نے نقل کفالہ لینا ہے، تو آپ کہہ دیں جی ہاں لینا ہے. اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ بھئی شرائط، کن شرائط کے اوپر آپ نے نقل کفالہ دینا ہے اور ان کے ساتھ کام کرنا ہے. ان کی یہ شرائط ہوگی جی 20 کام ڈیلی، 20 کام آپ ڈیلی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی کریں گے. آپ کہہ دیں ہاں جی میں کروں گا، ٹھیک ہے نا. 20 میں سے 2 بھی خراب ہو گئے تو پھر 200 ریال کا اگر کھانا وہ ضائع ہو گیا، وہ کس پہ پڑے گا؟ ٹھیک ہے نا. وہ تو پھر آپ پہ ہی پڑے گا نا. وہ جو سیلری آپ کو دے رہے ہوں گے 4500 ریال یا 4000 ریال، وہ تو آپ کے اوپر ہی مائنس ہوں گے نا. تو مہینے کے کٹا کے جو ہے نا بھائی جان 2000 بھی مل جائے نا تو چوم کے رکھ لینا جیب میں کہ بھیا الحمدللہ. اس طرح نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ آپ سے کانٹیکٹ کی بات کریں تو آپ سب لوگ غور سے سنیں یہ بات. یہ آپ کے فائدے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے 8000 ریال سے کم پہ بات نہیں کرنی. 20 کام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 20 کام کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپروکسیمیٹلی اگر فرض کریں کہ 20 ضرب 16 لگائیں، ٹھیک ہے نا، 16 آپ کو اگر دے رہا ہے جائز یا ہنگر. کسٹمر سے تو یہ لوگ 22 19 ریال لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی مشواروں کے، کسی سے 25 لیتے ہیں، رات کا ٹائم ہوتا ہے تو زیادہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم 16 لگا لیتے ہیں. تو آپ 20 مشورے اگر 16 کے حساب سے کرتے ہیں ایک دن میں، تو 320 ریال آپ ڈیلی کما کے ان کو دے رہے ہیں. ضرب 27 دن آپ لوگ ان کو کما کے دے رہے ہو 8640 ریال آپ کما کے دے رہے ہو، ٹھیک ہے نا. یہ تو مشوار ہو گئی. یہ لوگ مطعم سے الگ پیسے لیتے ہیں بھائیو، یہ کمیشن مطعم سے الگ آتا ہے ان کے پاس. آپ تو 20 مشواروں کا حساب کر رہا ہوں نا میں، 8640 آپ نے کما کے ان کو دیا، مطعم سے یہ الگ کمیشن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. مطعم سے یہ 25% 20% الگ کمیشن لے رہے ہیں کھانے کے پیسوں کے اوپر. اس کے بعد کسٹمر سے الگ پیسہ آ رہا ہے ان کو. آپ کے سامنے تو آیا نا مشوار 16 ریال، کسٹمر سے لے لو 22 ریال، ٹھیک ہے نا. تو آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے نا. چاروں انگلیاں ان کی گھی کے اندر ہیں اور سر کڑھائی کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چاروں طرف سے پیسہ کما رہے ہیں. انہوں نے اور زیادہ لوٹنے کے اور زیادہ ایڈوانس یہ آپشن اوپن کر دیا ہے. ان کو ہر صورت میں بہت فائدہ ہے. آپ نے جانا ہے، آپ جائیں، آپ کی مرضی ہے. میں آپ کو اپنی سجیشن دوں گا، اپنی ایڈوائس دوں گا.
جس طرح کہ میرے دوست میری بات سنتے ہیں اور میری بات کو کہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے، میں اپنی رائے ان کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. آپ کو قبول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھائی میری طرف سے آپ کچھ بھی کرو، ٹھیک ہے نا. میں اپنے گھر میں خوش ہوں، آپ اپنے گھر میں خوش ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ایسا سودا یا ایسا کانٹریکٹ نہیں سائن کریں جس کے اندر آپ کو نقصان ہو. آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، او میں کہاں سے پیسے پورے کروں، میں کیسے چھٹی جاؤں، میرے اوپر تو 25,000 ہنگر کا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا تو اپشر بند ہو گیا ہے. اس طرح کے مسئلے مسائل بڑے بھائی بہت آئیں گے. سب سے پہلے اپنے آپ کو فری کریں. ہنگر یا جائز کوئی بھی کمپنی آپ کو فون کر کے کہتی ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ جی میں نے 8,000 ریال لینے ہیں سیلری. اگر وہ کہتے ہیں نو ہمیں منظور نہیں، تو آپ صاف صاف کہتے ہیں بائے بائے جی، میں بہت خوش ہوں، میں صبح اٹھتا ہوں اپنی مرضی سے جاتا ہوں اپنی مرضی سے آتا ہوں، آپ کی آزادی آپ کو مبارک ہو، مجھے آپ کی نوکری نہیں کرنی، مجھے اپنی آزادی زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے، 8,000 ریال سیلری سے کم پہ آپ نے نہیں بولنا. اگر آپ لوگ سب لوگ بولو گے تو یہ بات سنی جائے گی. ادروائز پھر یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چھپڑ کا مینڈک اسی میں خوش رہتا ہے، تو آپ لوگ پھر اسی میں خوش رہو گے کہ جو چھپڑ میں ہے تو سب بس اسی طرح ہی آپ لوگ خوش رہو گے. آپ لوگ بات کو سمجھنا. کوئی بھی آپ سے کانٹریکٹ کی بات کرتا ہے تو آپ ویلکم کریں، جی ویلکم جی ہم کرتے ہیں کانٹریکٹ، لیکن سیلری 8,000 ہونی چاہیے. کار آپ کو دینی ہے، صاف بات کرنا. یہ میں نے نوٹس اسی لیے لکھ کے لگایا ہوا ہے. کار کلیننگ منتھلی آپ کو دینی ہے، کار کی کلیننگ. میڈیکل میرا آپ کو دینا ہے. میرا جو سروس ایوارڈ ہوتا ہے نا، چاہے آپ نے 4 سال کام کیا ہے 2 سال کام کیا، اس کا سروس ایوارڈ بھی آپ کو چاہیے. یہ کانٹریکٹ میں لکھا ہونا چاہیے. یہ لوگ عربی میں لا کے آپ کے سامنے دے دیتے ہیں، کہنا جی مجھے عربی نہیں آتی، اس کا ترجمہ ہندی میں کریں، بنگالی میں کریں، اردو میں کریں، پشتو میں کریں، پھر میرے سامنے لائیں، میں سائن کروں گا. بھائی جان بہت لوگ آپ کو بے وقوف بنا دیں گے. برائے مہربانی بے وقوف بننا بند کریں، آنکھیں کھول کے چلیں. ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم آپ کو جو نصیحت کریں گے اس کو برائے مہربانی سمجھیں. نہیں سمجھیں گے تو جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، میں اپنے گھر میں خوش ہوں، آپ اپنے گھر میں خوش رہیں. ٹھیک ہے نا، خوش رہیں گے نہیں رہیں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بے شک سمجھداری سے فی الحال کام لیں. کار لینی ہے، 8,000 ریال سیلری لینی ہے، کار لینی ہے، کار کلیننگ منتھلی لینی ہے کہ کار صاف صفائی کے پیسے وہ دیں گے. میڈیکل لینا ہے، سروس ایوارڈ لینا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا سروس ایوارڈ. اکوموڈیشن لینی ہے، رہائش جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، رہائش لینی ہے ان سے. ٹھیک ہے، پیٹرول ان سے لینا ہے، ڈیٹا ان سے لینا ہے، کار کی انشورنس ان سے لینی ہے. کار کیونکہ انہی کی ہوگی تو انہی کی انشورنس ہوگی. اور ایکسیڈنشل انشورنس لینی ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ ڈیلیوری پہ جا رہے ہیں، ٹرک کے اندر جا کے آپ وج گئے، لگ گیا، ٹرک لگ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کچھ ہو گیا، تو آپ کو انشورنس کمپنی پے کرے گی. ایک تو میڈیکل انشورنس ہوتا ہے، ایک پے کریں گے بھی، ہر جانا پے کرو کہ آدمی 6 مہینے کے لیے چھٹی جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس کی 6 مہینے کی تنخواہ. سمجھے، یہ سب چیزیں بہت دھیان سے سوچ سمجھ کے میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں اگلی ویڈیو، یعنی ویڈیو کا اگلا پارٹ. میری طرف سے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے. اس اسکیم کو کامیاب کرنا ہے تو یہ اب آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا، میرے جیسا آدمی بہت میں خوش ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، اپنی جاب کرتا ہوں، مزے سے سوتا ہوں، کسی کا لینا ہے نہ دینا ہے. مجھے صرف گورنمنٹ کا دینا ہے، وہ گورنمنٹ کو میں الحمدللہ دے رہا ہوں. صحیح ہے نا، جو میرے اقامے کی فیسیں، میری یہ فیسیں، میری وہ فیسیں. ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہوں. ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کے جھانسوں چکروں میں نہیں آؤ. اگر یہ لوگ بات کرتے ہیں تو ان کو یہ جو میں نے باتیں تفصیل دی ہیں ان سے بولو. اس ویڈیو کو آپ 2-3 دفعہ اور دیکھو اور کاغذ پہ لکھ کے رکھ لو کہ بھئی اگر کسی نے بات کی تو ہم نے یہ چیزیں مانگنی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور بہت سے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو، بڑے بے وقوف بنائیں گے. نہیں بننا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ زیادہ تر کمیونٹی جو رائڈرز ہیں وہ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیش، اریتھری، مصری، سوڈانی تو ان کے چکروں میں نہیں آتے، وہ تو منہ پہ بےزتی کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. زیادہ تر لوگ اور جو افریقی ہیں ان بیچاروں کے اقاموں کے ایشو ہیں, کبھی کسی کے کچھ ایشو ہیں, کبھی کسی کے کچھ ایشو ہیں, تو وہ لوگ بھی زیادہ نہیں ان چیزوں میں پڑتے. ٹھیک ہے, تو 3 قومیں رہ گئی ہیں, ان کو یہ لوگ گھیرنے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں آنکھیں کھول کے. چلیں لیٹس اسٹارٹ مائی سیکنڈ ویڈیو. اوکے فرینڈس, تھینک یو ویری مچ, بائے. السلام علیکم فرینڈس, کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کا موضوع ہے جی نقل کفالہ ان فوڈ ایپلیکیشن کمپنیز. نقل کفالہ جتنی بھی ایپلیکیشنز ہیں لاجسٹک یا فوڈ سے ریلیٹو, ان کا بڑا شور مچا ہوا ہے, ان کا بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے. فرینڈز, ہم لوگ جو ہیں جیسے کام کر رہے ہیں, جن حالات میں کام کر رہے ہیں وہ کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, گھر میں بیٹھے بیٹھے پیسے نہیں مل رہے. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا کہ موو یور ایز, یعنی ہمیں اپنے آپ کو حرکت کرنا پڑتا ہے پیسے کے لیے. ٹھیک ہے, کرسی پہ بیٹھے بیٹھے پیسے نہیں ملتے. میرے آپ لوگوں سے کچھ کوسچن ہیں جن کے آنسر اگر آپ مجھے دے دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے. کچھ عرصہ پہلے ہم لوگ یہ نیوز سن رہے تھے کہ بھئی نقل کفالہ سسٹم ختم ہو رہا ہے. نقل کفالہ سسٹم ختم ہو رہا ہے. تو یہ کون سا سسٹم اب چالو کر رہے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات کہ جی نقل کفالہ سسٹم ختم ہو رہا ہے اور کانٹریکٹ بیس سسٹم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کانٹریکٹ بیس سسٹم ہے یا نقل کفالہ سسٹم ہے؟ کون سا سسٹم ہے یہ؟ نقل کفالے کا مطلب ہوتا ہے جی آپ میرے کفیل ہیں. ٹھیک ہے نا, میرا کھانا پینا, میڈیکل سروس الاؤنس, منتھلی سیلری, میرے الاؤنس سب آپ کی ذمہ داری. نقل کفالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کفیل ہو آپ میرے. تو یہ کون سا سسٹم ہے جو نقل کفالہ ان فوڈ ایپلیکیشن کمپنیز مانگ رہی ہیں؟ میری تو سمجھ سے ابھی تک باہر ہے. میں تو ان کو نقل کفالہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جب نقل کفالہ سسٹم ختم ہو رہا ہے, گورنمنٹ ختم کر رہی ہے, کانٹریکٹ سسٹم آ رہا ہے, پاسپورٹ ہمارے اب ہمارے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پاسپورٹ ہمارے اب ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہم نے ٹرانسفر لینا ہوتا ہے تو ہم آن لائن اپلائی کرتے ہیں اور ٹرانسفر ہو جاتا ہے ہمارا خاموشی سے. ٹھیک ہے, لیکن کفیل کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جی نقل کفالہ میں نے اٹھانا ہے, میرے حقوق دے دو. ٹھیک ہے نا, اس پیسوں کے لیے اپنے بات کرنی پڑتی ہے, ورنہ پھر کورٹ ووٹ میں جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نقل کفالہ ان فوڈ ایپلیکیشن. عام کانٹریکٹ جو گورنمنٹ کے قانون کے مطابق بنتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے کہ جی 8 گھنٹے کام کرنا ہے. 8 گھنٹے سے زیادہ کام کرنے کے لیے آپ کو یا تو اوور ٹائم ملے گا یا آپ کو رضامندی لینی پڑے گی جو کہ عامل ہوگا, یعنی آپ کو ہماری رضامندی چاہیے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کانٹریکٹ کرنا پڑے گا اور 20 کام کرنے پڑیں گے, اور 20 کام کے کتنے پیسے ہوں گے؟ جناب 20 کام کرنے سے ہم لوگوں کو, ہم جو بھی کمائیں گے وہ ہم ان کو دیں گے, اور ایک بھی کام اگر فیک ہو گیا, بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی پیسوں کی, آپ کو پتہ ہے 20 کام کرو گے تو ایک کام کہیں نہ کہیں آگے پیچھے لوچا ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, جب آپ کرو گے تو وہ پتہ چلا کہ جی 20 کام میں سے جناب وہ 40 ریال کا کھانا چلا گیا, مشوار بھی چلی گئی, وہ ہمارے اوپر مدعا پڑ گیا. ٹھیک ہے, اس طرح کے مسئلے مسائل بہت آئیں گے. تو فرینڈز, میں اب آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نقل کفالہ ہے نا, یہ سب کمائی کے ایک نئے دھندے شروع کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی اپنی گاڑی ہے, جب دل چاہے گاڑی سٹارٹ کی
اور نکل کے کام پہ. ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص آپ کی اپلیکیشن بند نہیں کر سکتا اگر آپ کی ریٹنگ اچھی ہے اور آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سی اپلیکیشنیں ہیں جن میں آپ لوگ کام کر سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ جائز میں یا ہنگر میں ہی کام کرنا ہے, نقل کفالہ دینا ہے. یہ ہنگر اور جائز یہ ایک نارمل اپلیکیشنز ہیں. ٹھیک ہے نا, جس میں کمیشن نہیں ہے, زیرو ہے, آپ اس میں کام کرو. جس میں نقل کفالے کے بغیر بھی لوگ کام کر رہے ہیں. تو فرینڈز یہ کوسچن تھے میرے کہ یہ نقل کفالہ سسٹم ختم ہو رہا ہے یا کانٹریکٹ سسٹم آ رہا ہے. کانٹریکٹ سسٹم میں تو بھیا وہی والا حساب کتاب ہو گیا کہ غلام کو خرید لیا, اس سے سائن کروا لیے یا انگوٹھا لگوا لیا, اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ رگڑا دینا ہے کہ وہ خود ہی کہے گا کہ یار اس سے نکلوں کیسے میں. ٹھیک ہے نا, تو یہ فضول کی بات میرے سامنے, میری نظر کے سامنے یہ فضول کی بات لگتی ہے کہ آپ ہنگر میں رجسٹریشن ہے آپ کی, آپ کام کرو خاموشی سے. نقل کفالہ وغیرہ بیکار کی باتیں لگتی ہیں. یہ کہتے ہیں نا 24 کام تو 25 کام تو 20 کام تو 18 کام, ہم گاڑی بھی دیں گے اور پیٹرول بھی دیں گے, ڈیٹا بھی دیں گے. اور بھائی میرے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی آپ کما کے 18 کام کریں گے آپ یا 15 کام کریں گے یا 20 کام کی شرط ہے. ٹھیک ہے نا, اگر فار ایگزامپل ہنگر والا کہہ رہا ہے جی 5,700 ریال میں سیلری دے رہا ہوں, 5,700 ریال میں 20 کام کی اس نے شرط ڈال دی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ صبح سے لے کر شام تک کام کریں گے. ٹھیک ہے, 20. ٹھیک ہے, ایک کام بھی خراب ہو گیا تو اس کے پیسے کدھر سے ڈیڈکشن ہوگی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اور 20 کام اگر آپ کو کرنے کی شرط ہے نا, تو ایک کام اگر آپ کرتے ہیں نا, ایک کام بڑے بھائی ایک کام صرف آپ کرتے ہیں نا, ایک ڈیلیوری کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی 3 ریال میں کمپلیٹ ہوتی ہے. 2 ریال کا تو پیٹرول 1 لیٹر یعنی 1 لیٹر میں آپ کی کمپلیٹ ہوگی وہ مشوار, اور 1 ریال کا اے سی بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے نا, 3 ریال میں 1 مشوار آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے. آپ کی اپنا خرچہ ہے 5,700 ریال جو تنخواہ دیں گے, وہ ہر ڈیلیوری کا 3 ریال خرچہ آپ کے اوپر پڑتا ہی پڑتا ہے. کچھ بھی کر لو, آج سے چیک کر لو اپنا میٹر. ٹھیک ہے, اور اگر 20 کی مشوار ہوگی تو 60 ریال کا پیٹرول آپ کا بائی ہک اینڈ کرک جائے گا گاڑی میں, چاہے آپ کی گاڑی چھوٹی ہے یا بڑی ہے. اگر تھوڑی سی بڑی ہے, سوناٹا یا کیمبری ہے, تو سمجھ لو آپ کے تو لگ گئے واٹ. ٹھیک ہے نا, تو بھائی میرے یہ چیزیں وارہ نہیں کھاتی. یہ 20 یا 30 کام کی, یہ جس طریقے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں نا, یہی ہمیں وارہ کھاتا ہے کہ جب دل چاہے گاڑی سٹارٹ کی, پہلے ڈھونڈا کہ چھوٹی مشوار ہے, اوکے جی چلے گئے. بڑی مشوار ہے تو ڈینائی کر دی. ابھی آپ تھوڑا سا صبر کر لیں, آنے والے وقت میں آپ کو بہت زیادہ اور بھی کلیئر چیزیں نظر آ جائیں گی. ٹھیک ہے نا, اور بھی لوگ کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, ابھی آپ کو پتہ ہے کہ حج کے بعد زبردست چیکنگ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, بہت سے لوگ اور بھی آؤٹ ہو جائیں گے, کیونکہ جب لوگوں کے پاس توکل نہیں ہوگی, جب اقامے رینیو نہیں ہوں گے, تو وہ کیسے مطام میں گھس سکتے ہیں. جب وہ مطام میں نہیں گھس سکتے تو کھانا کیسے لے سکتے ہیں. تو یہ بہت ایشو بیچ میں آئیں گے آپ لوگوں کو, آپ لوگوں جن کے جو لیگل ہیں اور جن کے کام صحیح ہیں گورنمنٹ کے معاملات, وہ انشاءاللہ تعالی کام کر بھی سکتے ہیں, پیسہ کما بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور جن لوگوں کے گورنمنٹ سے معاملات کلیئر نہیں ہیں, پریشان ہیں, تو میں نے ایک لاسٹ ویڈیو اس سے پہلے بنائی تھی, اس میں میں نے بتایا تھا, اور میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا تھا کہ بھئی آپ کو جو مسئلہ مسائل ہے آپ اس میں جا کے ڈسکس کریں. اس میں کچھ لوگ ایسے شامل ہیں جو آپ کی بات کو بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کریں گے, جن کو بہت خبرہ ہے, جن کے پاس معلومات ہے ہر قسم کے معاملات کو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ, کس ڈپارٹمنٹ میں جا کے آپ حل کر سکتے ہیں اور آن لائن کیسے حل کر سکتے ہیں. تو فرینڈز یہ تھی گفتگو ہماری آج کی جو نقل کفالہ سے متعلق تھی. تو نقل کفالہ ان فوڈ اپلیکیشن از اے بگ بلنڈر.
ٹھیک ہے نا، بگ بلنڈر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیکار کی باتیں ہیں، کوئی پیسہ ویسا نہیں، کچھ نہیں، 20 کام دینے، 10,000 تنخواہ، سیدھی بات، جو بھی آپ کو فون کرے آپ بولے 20 کام 10,000 تنخواہ، ٹھیک ہے نا، 20 کام کے لیے 10,000 تنخواہ، ٹھیک ہے نا، آپ کما رہے ہو ان کو بھی دے رہے ہو. بھئی یہ کون سی کمپنی ہے جو آپ کماتے ہو تو وہ کھاتی ہے؟ وہی ہو گیا بدوؤں کا حساب. آپ کو پکڑ کے انہوں نے جناب ڈال دیا کھیتوں میں، جاؤ بھئی زمین بو، تو یہ کرو تو وہ کرو، مرغیاں پالو، انڈے صاف کرو، گاڑیوں میں رکھو، پھر جا کے بیچو. کفیل صاحب کیا کر رہے ہیں جی؟ بیٹھے ہیں، ہاں جی پیسے کتنے کا بکا، اتنے کا مال بکا، آ کے آپ نے اس کو پیسے دے دیے، اس نے بعد میں مہینے کے آخر میں آپ کو کہا یہ لے 1200 روپے تیری تنخواہ. ٹھیک ہے نا، سارا کام ہم لوگ کریں گے اور بیچ میں کھا جائیں گے یہ شہد. تو اس طرح نہیں چلتا، اس طرح نہیں چلتا. میری طرف سے بالکل بیکار کی بات ہے. کوئی بے وقوفی ہوگا جو اس میں پھنسے گا. ہم بہت خوش ہیں، اپنی نوکریاں کر رہے ہیں الحمدللہ، پارٹ ٹائم جو ٹائم ملتا ہے اس میں کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو لوگ جن کے پاس جاب نہیں ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، تو وہ جب چاہیں گاڑی سٹارٹ کریں اور نکل جائیں، کام کریں اور واپس گھر میں آ جائیں. نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا. بھائی میرے آج کل کا دور ایسا ہے کہ آپ گورنمنٹ کی جو فیسیں ٹیکسز ہی ادا کر لو نا، بہت ہے، آپ نے بہت بڑا تیر مار لیا، ٹھیک ہے نا. اور ہر مہینے کچھ نہ کچھ نیا نیا شگوفے آتے رہتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پیٹرول کا جو حساب کتاب ہے نا، وہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم موٹر سائیکل پہ آئیں گے اور پھر سائیکلوں پہ آ کے ڈیلیوریاں شروع کر دیں گے. تو ٹیک کیئر فرینڈز، مکاروں سے ہوشیار رہیں. لوگ آپ کو پھنسانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. آپ کی جیب میں اگر 4 آنے ہیں نا، وہ بھی نکالنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. بہت ہوشیاری سے کام کریں اور اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حفظ و ایمان